مرضی، ان کی منشا اور اس کے مطابق ان کو بہترین موقع مل گیا ہے اپنے بدلے اتارنے کا. کہ 9 مئی کے واقعے کی آڑ کے اندر دیکھیں، جنہوں نے 9 مئی کا واقعہ کیا ہے، 9 مئی کے واقعے میں جو لوگ انوالو ہیں، جنہوں نے جو پرتشدد کارروائیاں کی، ان کے خلاف کارروائی جاری رکھے، لیکن اس کی آڑ میں دشمنیاں پوریاں کرنا، صحافیوں کے خلاف اقدامات کرنا. ابھی یہاں آزادی صحافت دیکھیں وہ داؤ پہ لگ چکی ہے. پاکستان اس وقت آزادی صحافت میں میرا خیال ہے سب سے آخری نمبروں کے قریب پہنچ چکا ہے. آرٹیکل 19 اور 19 کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. وہاں سچ سننا چاہتی ہے اور سچ دکھانا آپ سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. آرٹیکل 19 اور 19 سے کلیئر ہے. صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اب آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. عمران ریاض کے گھر میں پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ پولیس آئیں بائیں شائیں کرتی رہی کہ انہیں پتا کچھ نہیں ہے. یہ تو عمران ریاض صاحب کے والد صاحب نے گھر کی CCTV فوٹیج جب سامنے دکھائی، اسے ایک دن پہلے ویڈیو چلی نے جیل کی، تو اس سے پتا چل گیا کہ پہلے جیل گھر میں چھاپا مارا گیا. تو پنجاب پولیس تو کہتی تھی کہ انہیں تو مطلوب نہیں ہے، تو گھر چھاپا کیوں مارا گیا؟ پھر وہی لوگ سیالکوٹ پہنچ گئے. تو ان لوگوں کو پتا ہے نا، یہ پولیس کے ساتھ جو لوگ آئے ان کو پتا ہے، تو اغوا تو انہوں نے کیا، برآمد ان سے کروانا ہے. جیل حکام کی طرف سے صاف انکار کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے تو باہر دے دیا تھا، اور باہر یہ گاڑیاں موجود ہونا اس ٹائم کی مناسبت سے یہ بڑے سوال اٹھاتی ہیں. اور وہ بھی بڑا اہم سوال تھا کہ جب ایک دن کورٹ میں DPO نے کہہ دیا کہ اس کو مسنگ پرسن میں شامل کر لیں. خدارا یہ مت ظلم کریں، کوئی یہاں مسنگ پرسن نہیں ہے. آئین پاکستان 1973 کا نفاذ کرنا ہے اور آزادی اظہار رائے کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے. بنیادی حقوق کا تحفظ ان حکومتوں کی ذمہ داری ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. اور سب سے زیادہ نقصان اس بات کا ہے کہ پنجاب کے اندر اس وقت جو ظلم زیادتی چل رہی ہے وہ ایک نگران حکومت کر رہی ہے. شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو. اب آپ نے سارا دیکھ لیا کہ یہ نگران حکومت کا ایک ایجنڈا ہے کہ وہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے. عمران ریاض یہی آواز اٹھاتا رہا کہ 90 دن ہو گئے الیکشن پورے کریں، الیکشن کروائیں، اور اسی کی یہی آواز جو ہے وہ اس کا جرم بن گئی. اس لیے نگران حکومت نے خاص طور پر یہ ایجنڈا سیٹ کیا ہوا ہے صحافیوں کی آوازیں بند کرنے کے لیے. 90 دن پورے ہو چکے ہیں، اب تو غیر آئینی اور غیر قانونی حکومت یہاں پر حکومت کر رہی ہے. یہاں منتخب حکومت ہوتی تو سوال جواب ہوتے ان سے کیا سوال جواب کریں؟ ان کے خلاف تو مقدمے درج ہونے چاہیے، اغوا کے مقدمے درج ہونے چاہیے. میں نے تو عدالت سے کہا تھا کہ انہوں نے کچھ نہیں کرنا، نگران وزیر اعلیٰ کو بلائیں، وزیر اعظم پاکستان کو بلائیں، انہیں پتا ہے، ان کی ذمہ داری ہے. اور عدالت کے بھی یہی ریمارکس تھے کہ ان کی ذمہ داری ہے ریکور کرا کے. پہلے تو موقع دیتے رہے، خود ہی ٹائم مانگتے رہے، لیکن اس دفعہ عدالت نے ان ثبوتوں اور حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے IG پنجاب کو حکم دیا ہے کہ کل 9:30 بجے عمران ریاض صاحب کو بازیاب کرا کر شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو، شرم کرو، حیا کرو. سر جیو فینسنگ ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ طریقہ ہے، اس میں جو ہے صحافی بھی ریڈار میں آئیں گے. سامنے مال آف لاہور ہے، اس میں جو امپلائیز ہیں وہ بھی ریڈار میں آئیں گے. تو کل آپ نے صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ان کی حفاظتی ضمانت جو ہے کروائی ہے، اور ہمارا وزیر اعلیٰ بھی صحافی ہے، تو صحافیوں پہ ظلم کری جا رہے ہیں. دیکھیں یہ تو بڑی واضح خبر ہے. لاہور پریس کلب کے صدر جناب اعظم چوئی صاحب نے، میں آپ کو پتا ہے کہ لاہور پریس کلب کا جو ہے میں لائف ممبر ہوں یہاں کا، اور خاص طور پر اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے جن صحافیوں